بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قاتل حسین سنان بن انس۔ دکھلا دیا حسین نے اپنا بہا کے خون، کرتے ہیں دیکھ سینہ باطل کو چاک یوں۔ سنان بن انس نقعی عمر بن سعد کے لشکروں میں سے ہے، اور ایک قول کے مطابق اس نے حضرت امام حسین کا سر تن سے جدا کیا۔ زندگی نامہ: اس کے باپ کا نام ابو عمر، اس کے دادا کا نام انس تھا۔ اس کی پہچان سنان بن انس کے نام سے ہے۔ اس کی تاریخ پیدائش نامعلوم ہے، لیکن یہ کوفہ میں پیدا ہوا تھا۔ ابن ابی الحدید نے ابن حلال ثقفی کے حوالے سے کہا ہے کہ حضرت علی کے زمانہ میں بچہ تھا۔ حضرت علی نے خبر دی اس کے ہاتھوں رسول کے فرزند کی شہادت ہوگی۔ بعض تاریخی مورخوں نے اسے ایک جنگجو اور مجنون کہا ہے۔ وفات میں اختلاف: روز عاشوراء حضرت امام حسین جب قتل گاہ میں گرے تو کوئی شخص حضرت حسین کی طرف بڑھنے کی جرأت نہیں کر رہا تھا۔ سنان آگے بڑھا، اس نے نیزے سے حضرت کی پشت اور سینے پر وار کیے اور حضرت کو شہید کیا۔ خولی امام کا سر تن سے جدا کرنا چاہتا تھا، لیکن بدن کی لرزش کی وجہ سے اس میں کامیاب نہ ہوا۔ سنان نے سب شتم کیا اور کہتے ہیں اللہ تمہارے بازو شل کرے، ہاتھ جدا کرے۔ اپنی سواری سے نیچے اترا، آپ کا سر مبارک تن سے جدا کیا، پھر بلند آواز میں یہ اشعار پڑھے: میری رکاب کو سونے اور چاندی سے بھر دو، کیونکہ میں نے امام حسین کو قتل کیا اور ماں باپ کے لحاظ سے بہترین شخص، نسب کے اعتبار سے خاندان رسالت مآب کو قتل کیا ہے۔ اور عمر بن سعید کے خیمے کی طرف بڑھا۔ یہ اشعار سنتے ہی عمر بن سعید سنان سے الجھ پڑا اور اسے لے کر خیمہ میں چلا گیا۔ عمر نے اسے تازیانہ مارتے ہوئے کہا: اگر عبداللہ نے یہ بات سن لی تو وہ تمہاری گردن مارنے کا حکم دے گا۔ البتہ حضرت حسین کو شہید کرنے، آپ کے سر تن سے جدا کرنے میں مختلف روایات ہیں۔ بعض نے شمر کا نام لیا۔ بعض روایت کے مطابق شمر امام کے سینے پر سوار ہوا، اس نے پشت گردن سے آپ کے سر مبارک کو جدا کیا۔ منقول ہے کہ عمر بن سعید نے آپ کے سر مبارک کو خولی بن یزید کے حوالے کیا، اسے عبداللہ کے پاس فتح کی خبر دینے کے لیے بھیجا۔ عاشوراء کے بعد مرگ یزید کے بعد کوفے کے سنگین حالات میں سنان قاتلان حسین کے طور پر پہچانا جاتا تھا۔ بعض روایات کے مطابق اس نے مخفیانہ زندگی گزارنا شروع کر دی۔ قیام مختار کے بعد سنان کوفہ بصرہ کی طرف فرار ہو گیا۔ بعض روایات میں یہ آیا ہے کہ سنان مختار ثقفی کے حمایتوں کے ہاتھوں قتل ہوا۔ حضرت امام حسین کے قاتل حضرت امام حسین کے سر تن سے جدا کرنے کے بارے میں روایات مختلف ہیں۔ کربلا کا میدان 10 محرم 61 ہجری۔ عمر بن سعید کا لشکر تیار۔ سنان اس فوج میں موجود۔ شمر، حرملہ، خولی اور سنان یہ 4 اہم قاتلین اہل بیت ہیں۔ امام حسین اکیلے رہ گئے، زخمی اور پیاسے تھے۔ شمر نے تلوار چلائی، سنان آگے بڑھا، نیزہ مارا، پھر سر تن سے جدا کیا۔ سنان بن انس ہی نے سر کاٹا۔ دربار یزید میں سنان سر حسین لے کر کوفہ پہنچا۔ خولی بن یزید ساتھ تھا۔ دربار ابن زیاد میں پیش کیا۔ ابن زیاد خوش ہوا، سونا اور چاندی اور انعام دیا۔ سنان نے فخر سے قتل کا اعلان کیا۔ دربار میں بدبختوں نے خوشی منائی۔ یزید کے دربار میں سنان، خولی اور شمر یہ تینوں دمشق پہنچے۔ یزید کے سامنے سر پیش کیا۔ سنان نے فخر سے کہا: میں نے نواسہ رسول کو قتل کیا۔ یزید نے ناراضگی دکھائی، کہا: تم نے یہ کیا کیا؟ یزید نے اسے انعام نہ دیا بلکہ اس سے نفرت ظاہر کی۔ صحابہ و تابعین کا رد عمل: حضرت زید بن اکرم نے لعنت کی۔ انس مالک نے اس سے ملاقات نہ کی۔
اہل کوفہ میں بدنام ہوا، اہل مدینہ اس کا نام سن کر کانپنے لگتے۔ تابعین نے کہا یہ جہنمی ہے، اسے مسجد میں داخلے سے روکا جائے۔ انجام بد، دنیا میں ذلیل ہوا، رسوا ہوا، انعام بھی نہ ملا، ہر طرف سے لعنت۔ بعض روایات میں ہے کہ وہ پاگل ہو گیا تھا، کچھ میں ہے خارش سے مرا، بعض کتب میں ہے مارا گیا، کسی نے بدلہ لیا۔ قبر کا کوئی نام نشان نہیں، دفن بھی ذلت سے ہوا۔ بعد از موت مقام، قاتلین حسین کے نام سے مشہور، ہر مکتب فکر اسے ملعون کہتا ہے۔ تاریخ میں بدترین انسانوں میں شمار، اس کا نام نفرت کی علامت ہے۔ اہل بیت کے دشمن میں سے سب سے آگے ہرقل، وہ بھی اسے جہنمی مانتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔